پاکستان نے انتہائی شاندار سفارتکاری کے ذریعے بہت بڑی جنگ کو دھکیلا ہے. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ، ساتھ میں ایران جو کہ پڑوسی اور مخالف سمت میں امریکہ اور اسرائیل، اس پورے معاملے کو جس طرح پاکستان نے نبھایا ہے اور امن کی کوشش کی ہے، اس سے ہماری قوم کا وقار، عزت اور پذیرائی بڑھ گئی ہے. بے شک بے شک بے شک سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کیں. ایران کی جرت اور کامیاب مزاحمت بھی قابل رشک رہی. بے شک ایران نے نر کا بچہ بن کے دکھایا ہے، ایران نے بہادری دکھائی ہے، یہ ماننا پڑے گا. ایران نے بہادری دکھائی ہے، قربانیاں دی ہیں، پوری قیادت ان کی امریکہ نے اڑا دی اور پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے، تو ماننا پڑے گا. باقی پھر ایران نے گڑبڑ کی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنی سعودی عرب سے بھی ٹھڑک نکالی ہے، یہ غلط کیا ایران نے. ابھی مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان آیا ہے نا کہ صدام حسین نے 13 حملے کیے تھے اسرائیل پر اور 53 کر دیے سعودی عرب پہ. تو بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سعودی عرب نے اپنی مدد کے لیے پھر امریکہ کو بلایا اور پھر وہ امریکہ یہیں آ کے اعتکاف میں بیٹھ گیا. وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، پوری زندگی کے اعتکاف میں بیٹھ گیا. تو اب سعودی عرب نے صحیح کیا غلط کیا، لیکن اس میں مجبور کس نے کیا؟ صدام حسین نے مجبور کیا. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ نے کویت پہ قبضہ کر لیا، پھر آگے سعودی عرب پہ بھی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسرائیل کا نام استعمال کر کے وہ دوسروں سے دشمنی بھی نکالتے ہیں. تو ایران نے اسرائیل کے خلاف جب تک چل رہا تھا ساری دنیا مان رہی تھی زندہ باد بھائی، لیکن اس نے اسرائیل کی آڑ میں سعودی عرب کو بھی کوٹنا شروع کر دیا. اور دلیل یہ دی ہے کہ اڈے ہیں وہاں پہ. بھائی ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا، ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا. تو سعودی عرب جانے وہ امریکہ جانے، اور وہ آج سے تھوڑی ہو تو بہت پہلے سے ہیں. تو اس لیے ایران، اگر میں اس معاملے میں ایرانی حکومت کی تعریف کرتا ہوں، بہرحال اس نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ مانتے ہیں، لیکن دوسرے جو کام صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. تو اس نے یہ بھی کیا. جو سعودی عرب کو کیوں آپ حملہ کر رہے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں بادشاہت ہے جو ناجائز بادشاہت ہے. دیکھو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جب سعودی عرب کا پاکستان آرمی کے ساتھ اتحاد ہوا تھا نا، آرمی نہیں فورسز کے ساتھ، اس میں ایئر فورس بھی ہے. ہماری سب سے جاندار شاندار تو ایئر فورس ہے، تو ہمارے پائلٹ ہیں ہمیشہ سے مشہور ہیں. تو تبھی مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا شوق تھا، اس لیے میری 2-3 تصویریں بچپن کی پائلٹ والے ڈریس میں ہیں. بس وہ تصویریں ہی ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئیں. تو اب بھی پائلٹ سے کم نہیں ہے بھائی، اب بھی جہاز اڑا رہے ہیں. اور کہ جہاز ہی تو اڑا رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ. خیر، اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. جب JF-17 کے پائلٹوں کو دیکھتا ہوں نا میں جہاز اڑاتے ہوئے تو مجھے متنبی کا شعر یاد آتا ہے. موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، کیا کریں. اعز مقام فی الدنا سرج صابح. پہلے زمانے میں شاعروں کے کیا تخیل ہوا کرتے تھے. اب لڑکوں کو دیکھو یار، کوئی لڑکا پن رہا ہی نہیں ہے، لیڈیز بنتے جا رہے ہیں، فیشل کروا رہے ہیں اور پتہ نہیں کمر کھول کے کیا کر رہے ہو یار. تم متنبی پڑھ لیتے. متنبی کہتا ہے مرد کے لیے سب سے عزت دار جو جگہ ہے نا، جہاں بیٹھ کے مرد کیا لگتا ہے، مرد کا بچہ لگتا ہے، وہ ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. کہنے دو یار ایسے ہی ٹھیک. یہ جنا پار سے آپ لیول سے اوپر کی باتیں ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا معاملہ خراب. حالانکہ میں کینیڈا میں ہوں. دوڑتے ہوئے گھوڑے کی نہیں، کینیڈا میں ونی پیک ٹورنٹو سے 3 گھنٹے کی سرجو صابحن، صباحت تیراکی کو بولتے ہیں، تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. اس زمانے میں JF-17 نہیں تھا، رافیل بھی نہیں ہمارے تھا. فیصل آبادی دوست ہیں، ان کو میں کہہ رہا تھا یہاں ٹھنڈ پہ گئی ہے، سچی مچی میں ٹھنڈ پہ گئی ہے. اب بھی رافیل تھا، اور آج کہہ رہی ہیں گرم دن ہے. وہ بھی رافیل کیا تھا، ابھی بھی برف جمی ہوئی ہے جگہ جگہ. وہ تو تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ہوا کرتا تھا، یہ ہے وہ بھی تھا بن گیا. آج ہے اپریل کی تو دیکھو کیسے میمز بنی تھی کباڑ میں، رافیل لے لو بھائی. پاکستانی قوم میمز بنانے پر آئے، بڑا مزہ آتا ہے. 8:30 بجے مغرب ہو رہی ہے. ابھی پیٹرول مہنگا ہوا نا تو ایک آدمی نے بائک کو رکھ کے جنازہ پڑھا ہے اس کا میم میں. گرمیوں میں اعز مقام فی الدنا سرج صابح. دنیا میں سب سے زیادہ مرد کے لیے جو عزت دار جگہ ہے، جس پہ مرد کیا لگتا ہے، مرد کا بچہ لگتا ہے، وہ ہے تیز تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. عرب تھے اور اب یہاں اگر متنبی آج موجود ہوتا تو وہ JF-17 کے پائلٹ کے بارے میں یہ بات کہتا جب وہ رافیل کے تعاقب میں یہاں لوگوں نے
جہاز میں تو بھائی آدمی اپنے سسرال بھی جا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, کیا خیال نام انہوں نے جنا پارک رکھوایا. وہ سین نہیں آئے گا اس میں, آپ دیکھیں کہ وہ ایسا نہیں لگے گا کہ مرد کا بچہ ہے. سسرال جب آدمی جا رہا ہو تو کیسا لگتا ہے, قانون کو استعمال وہ آپ کر کے سب کو پتہ ہے کیسا لگتا ہے آدمی, قانون سے آدمی نہیں لگ رہا ہوتا, بہرحال وہ جو بھی لگ رہا ہوتا کہ ہے. ہم اس پارک کا نام تو قائد اعظم کے نام پہ رکھیں گے, جنا پارک. اگر وہ دیکھ لیتا نا ہمارے زمانے کے طیارے اور پائلٹوں کو دیکھ لیتا, ہمارے اور اب ماشاءاللہ فضائی شاہینوں کو دیکھ لیتا, تو پھر متنبی یہ شعر گھوڑے پہ نہ کہتا, کس پہ کہتا, ہمارے پائلٹوں کے بارے میں لوگ پارک بنائیں گے اب انشاءاللہ, تو ہماری ایئر فورسز کے بارے میں کہتا. اور آگے متنبی نے بڑی پیاری بات کی ہے, وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کِتَابُ. آج کے لونڈے لپاڑوں کو کہا ہے کہ لونڈے لپاڑے نا فخر کرتے ہیں, بے میری بغل میں ایک حسینہ بیٹھی ہوئی ہے, میں جس سے ڈیٹ مارتا ہوں یہ دیکھ کتنی خوبصورت, اس کے ساتھ میں قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھتا ہوں. اللہ معاف فرمائے, قائد اعظم نے بھی معاف نہیں کرنا بیٹا, ایسے چپیڑے لگیں گے نا قائد اعظم کی طرف سے قیامت کے دن, بولیں گے کم بختو تم لوگ میرے مزار کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے.